أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. شبیر کی مجلس سے جو انکار کریں گے، شبیر کی مجلس سے جو انکار کریں گے، وہ خود کو مصیبت میں گرفتار کریں گے. شبیر کی مجلس سے جو انکار کریں گے. شیخ ملازم فرمائے، حاضر کرتا ہوں کہ ایک بار زیارت کا ارادہ تو ذرا کرے، ایک بار زیارت کا ارادہ تو ذرا کرے. شبیر تیرا راستہ ہموار کریں گے. شب
شبیر کی مجلس سے جو انکار کریں گے. شعر ملاحظہ فرمائیں کہ حر اور ہے دنیا میں مگر سوئے ہوئے ہیں. وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، اہل علم تشریف رکھتے ہیں. حر اور ہے دنیا میں مگر سوئے ہوئے ہیں. نوحوں کی اذان سے انہیں بیدار کریں گے. شبیر کی مجلس سے جو انکار کریں گے. اے نسل امیہ تو گھڑی بھر تو ٹھہر جا. اے نسل امیہ تو گھڑی بھر تو ٹھہر جا. رسوا تجھے عابد سرے دربار کریں گے. شبیر کی مجلس سے جو انکار کریں گے. یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں. شبیر کی مجلس سے جو انکار کریں گے. اس واسطے عابد نے اٹھائی نہیں تلوار. 10 محرم کی بات. اس واسطے عابد نے اٹھائی نہیں تلوار. یہ کام ہے مختار کا مختار کریں گے. شبیر کی مجلس سے جو انکار کریں گے. اس ساحل پہ بتاتے ہیں یہ عباس کے تیور. ساحل پہ بتاتے ہیں یہ عباس کے تیور. ہم آج اسی نیزے کو تلوار کریں گے. شبیر کی مجلس سے جو انکار کریں گے. او کشتی وفا کو ابھی عباس دلاور. ریاض ملاحظہ فرمائیں. کشتی وفا کو ابھی عباس دلاور. 2 ہاتھ میں اس پار سے اس پار کریں گے. شبیر کی مجلس سے جو انکار کریں گے. اور یہ ملاحظہ فرمایا. آخری شعر حاضر کرتا ہوں. شبیر کی مجلس سے جو انکار کریں گے. ممکن تو نہیں کاٹنا خنجر کو زباں سے. ممکن تو نہیں کاٹنا خنجر کو زباں سے. یہ کام مگر میس میں تمار کریں گے. شبیر کی مجلس سے جو انکار کریں گے. نعرہ صلوات ارشاد فرمائیے. میں اس کے بعد اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے ہمایوں صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. یہ تعمیل حکم میں ایک مطلع اور 2-3 اشعار اور بھی حاضر کر دوں. بھائی کا حکم ہے. اس کے بعد سے ہمایوں صاحب تشریف لائیں. نعرہ صلوات ارشاد فرما دیجیے تو میں عرض کروں. یہ چراغ غم سرور کی ادا
ہوتی ہے. بہت نازک مطلع ہے, حاضر کرتا ہوں. یہ چراغ غم سرور کی ادا ہوتی ہے, روشنی بڑھتی ہے جب تیز ہوا ہوتی ہے, روشنی بڑھتی ہے جب تیز ہوا ہوتی ہے. شیر ملاحظہ فرمائیں کہ حکم سے اپنے کرے کیسے نہ مردے زندہ. ملاحظہ فرمائیں حکم سے اپنے کرے کیسے نہ مردے زندہ, ان کی مرضی ہی تو مرضی یہ خدا ہوتی ہے, ان کی مرضی ہی تو مرضی یہ خدا ہوتی ہے. اور یہ شعر میرے بخشش کی ضمانت ہے, حاضر کرتا ہوں کہ تیر کھا کھا کے یہ کہتے تھے زہیر اور سعید, تیر کھا کھا کے یہ کہتے تھے زہیر اور سعید. کیا کہتے تھے؟ تیر کھا کھا کے یہ کہتے تھے زہیر اور سعید, عشق سرور میں نماز ایسے ادا ہوتی ہے, عشق سرور میں نماز ایسے ادا ہوتی ہے. او اے حسین آپ کا در وہ ہے جہاں سے ہم کو, اے حسین آپ کا در وہ ہے جہاں سے ہم کو, خاک بھی ملتی ہے تو خاک شفا ہوتی ہے, خاک بھی ملتی ہے تو خاک شفا ہوتی ہے. اور جس جگہ پر چمے عباس سجا رہتا ہے, جس جگہ پر چمے عباس سجا رہتا ہے, اس علاقے کی ہواؤں میں وفا ہوتی ہے, اس علاقے کی ہواؤں میں وفا ہو. تشریف لائے آگے. جس جگہ پر چمے عباس سجا رہتا ہے, اس علاقے کی ہواؤں میں وفا ہوتی ہے. یہ چراغے یا امام زمان, یا امام زمان, اب تو غیبت کا پردہ ہٹا دیجئے یا امام زمان, یا امام زمان. اب تو جلوہ نبی کا دکھا دیجئے یا امام زمان, یا امام
زمان آئیے آئیے وقت امداد ہے آپ سے ہم فقیروں کی فریاد ہے آئیے آئیے وقت امداد ہے آپ سے ہم فقیروں کی فریاد ہے ہم غریبوں کو اب آسرا دیجئے یا امام زمان یا امام زمان یہ تو سچ ہے کہ ہم سب گنہگار ہیں آپ کے جد کے لیکن عزادار ہیں یہ تو سچ ہے کہ ہم سب گنہگار ہیں آپ کے جد کے لیکن عزادار ہیں بخش کر ہر خطا مسکرا دیجئے یا امام زمان یا امام زمان ساری دنیا کے حاجت روا آپ ہیں اور مثل حیدر کے مشکل کشا آپ ہیں ساری دنیا کے حاجت روا آپ ہیں اور مثل حیدر کے مشکل کشا آپ ہیں سب کی بگڑی کو مولا بنا دیجئے یا امام زمان یا امام زمان حق چھپانے پہ جو بھی رضامند ہیں دشمن فاطمہ کے جو ہم درد ہیں حق چھپانے پہ جو بھی رضامند ہیں دشمن فاطمہ کے جو ہم درد ہیں ان کی نسلوں کو مولا مٹا دیجئے یا امام زمان یا امام زمان شعر پہ توجہ چاہوں گا آپ سبھی کی توجہ چاہوں گا اس شعر پہ مصلحت گر ہمیں آزمانے میں ہو اور آپ کو دیر مولا جو آنے میں ہو مصلحت گر ہمیں آزمانے میں ہو اور آپ کو دیر مولا جو آنے میں ہو خواب میں اپنی صورت دکھا دیجئے
یا امام زمان، یا امام زمان. بس 2 شعر کی زحمت دوں گا. دشمنان علی سر اٹھانے لگے، پھر عزادار شیخ کو ستانے لگے. دشمنان علی سر اٹھانے لگے، پھر عزادار شیخ کو ستانے لگے. ان پر شمشیر حیدر چلا دیجئے، یا امام زمان، یا امام زمان. آخری شعر. آپ کے دشمنوں سے برات کریں، اور آپ کے دوستوں سے محبت کریں. آپ کے دشمنوں سے برات کریں، آپ کے دوستوں سے محبت کریں. قوم کو یہ سلیقہ سکھا دیجئے، یا امام زمان، یا امام زمان. اب تو غیبت کا پردہ ہٹا دیجئے، یا امام زمان، یا امام زمان. ایک درود کا سہارا دیجئے. امام حسین کے حوالے سے ہمارے جاوید بھائی کی فرمائش ہے، لہٰذا ایک مطلع 4-5 شعر کی زحمت دوں گا. سماعت فرمائیں. ہمارے صاحب خانہ کی فرمائش ہے، لہٰذا ان کے جو نقطہ بن کے کتاب خدا میں رہتا ہے، جو نقطہ بن کے کتاب خدا میں رہتا ہے، اسی کا ذکر صف انبیاء میں رہتا ہے، اسی کا ذکر. یہ کائنات بنائی گئی علی کے لیے، یہ کائنات بنائی گئی علی کے لیے، اور تجھے خبر ہی نہیں کس ہوا میں رہتا ہے. یہ کائنات بنائی گئی علی کے لیے، اور تجھے خبر ہی نہیں
کس ہوا میں رہتا ہے جو نقطہ بن کے. اسی لیے تو فرشتے کفن کو چومتے ہیں. اسی لیے تو فرشتے کفن کو چومتے ہیں اور لہو حسین کا خاک شفا میں رہتا ہے. لہو حسین کا اسی لیے تو فرشتے کفن کو چومتے ہیں اور لہو حسین کا خاک شفا میں رہتا ہے جو نقطہ بن کے سجائے بیٹھے ہیں ہم بھی غریب خانے کو. سجائے بیٹھے ہیں ہم بھی غریب خانے کو اور خبر ملی ہے کہ تشریف لا رہے ہیں حسین. خبر ملی ہے سجائے بیٹھے ہیں ہم بھی غریب خانے کو اور خبر ملی ہے کہ تشریف لا رہے ہیں حسین جو نقطہ بن. ایک درود پڑھیے محمد علی. جو نقطہ بن کے سجائے بیٹھے ہیں ہم بھی غریب خانے کو. سجائے بیٹھے ہیں ہم بھی غریب خانے کو اور خبر ملی ہے کہ تشریف لا رہے ہیں حسین جو نقطہ بن کے. آخری شعر مولانا تشریف لے آئیں لہذا آخری شعر. صدا یہ دیتا ہے دنیا کا ہر عزا خانہ. صدا یہ دیتا ہے دنیا کا ہر عزا خانہ اور جو کوئی حر ہو تو آئے بلا رہے ہیں حسین. صدا یہ دیتا ہے دنیا کا ہر عزا خانہ. صدا یہ دیتا ہے دنیا کا ہر عزا خانہ اور جو کوئی حر ہو تو آئے بلا رہے ہیں حسین جو نقطہ بن کے کتاب خدا میں رہتا ہے جو
فرمائیے۔ اللہم صلی عزیزان گرامی، یہ ایک ایسے مرد مومن کے اصال ثواب کی مجلس ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی مرثیے اور اس کا انتخاب مراثی جو اب بہت نایاب ہیں اور نہیں ملتے ہیں، غیر مطبوعہ مراثی کو انتخاب، ایک خزانہ چھوڑ گئے ہیں ادبی دنیا میں اور عزاداروں کے لیے، جن کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ جس کو بیان کیا جائے۔ اور جاوید صاحب کا یہ ارادہ بھی ہے کہ مرثیے کی کچھ مجالس کا وہ کریں گے کسی اور وقت پر، ان کے اوپر انشاءاللہ بہت کچھ بیان کرنے کے لیے ہے، مگر دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ یہ بیٹوں اور بیٹی کے والدین کے، سوگواروں کے والدین کے سال ثواب کی مجلس ہے، اس حوالے سے کچھ مصرے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے مصرے ہیں۔ سیدہ آپ کی تعریف نہیں ہو سکتی، سیدہ آپ کی تعریف نہیں ہو سکتی، با خدا آپ کی تعریف نہیں ہو سکتی، با خدا آپ کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ آپ تو منزل مدحت سے بہت آگے ہیں، آپ تو منزل مدحت سے بہت آگے ہیں، آپ تو حد فضیلت سے بہت آگے ہیں، آپ تو حد فضیلت سے بہت آگے ہیں۔ ایک درود بھیجیے شہزادی کے لیے۔ لسان اللہ ہے گویا لسان جعفر صادق، لسان اللہ ہے گویا لسان جعفر صادق، اور بیان مرسل حق ہے بیان جعفر صادق، بیان مرسل حق ہے بیان جعفر صادق، اور قیامت تک بدل سکتا نہیں ایک حرف بھی اس کا، قیامت تک بدل سکتا نہیں ایک حرف بھی اس کا، شریعت کے دہن میں ہے زبان جعفر صادق، شریعت کے دہن میں ہے زبان جعفر صادق۔ ایک صلوات بھیجیے۔ یہ مرحوم کے سال ثواب کے سلسلے میں کچھ مصرے ہیں۔ شاہ فرماتے تھے اے شیر دلاور بھائی، شاہ فرماتے تھے اے شیر دلاور بھائی، میرے عباس میرے ثانی جعفر بھائی، میرے عباس میرے ثانی جعفر بھائی، شاہ فرماتے تھے اے شیر دلاور بھائی، چھوڑ کر ہم کو لبے نہر ہے آرام کیا، چھوڑ کر ہم کو لبے نہر ہے آرام کیا، بے ہمارے تمہیں چین آئے گا کیوں کر بھائی، بے ہمارے تمہیں چین آئے گا کیوں کر بھائی، شاہ فرماتے تھے اے شیر دلاور بھائی، صدمہ ہجر سے اب حال ہے میرا ابتر، صدمہ ہجر سے اب حال ہے میرا ابتر، وہ کہوں کیا ہے گزرتی ہے جو دل پر بھائی،
پر بھائی شاہ فرماتے تھے اے شیر دلاور بھائی تم نے پردیس میں تنہا جو ہمیں چھوڑ دیا تم نے پردیس میں تنہا جو ہمیں چھوڑ دیا ہمیں بیچ میں اور گرد ہے لشکر بھائی ہمیں بیچ میں اور گرد ہے لشکر بھائی شاہ فرماتے تھے اے شیر دلاور بھائی ہاں ذرا آنکھ تو کھولو تو تسلی کچھ ہو ہاں ذرا آنکھ تو کھولو تو تسلی کچھ ہو میرے غم خوار میرے مونس و ہمدم بھائی میرے غم خوار میرے مونس و ہمدم بھائی شاہ فرماتے تھے اے شیر دلاور بھائی بھائی عباس نہ قاسم ہے نہ اکبر ہے نہ تم بھائی عباس نہ قاسم ہے نہ اکبر ہے نہ تم تن و تنہا ہے فقط صفت پیغمبر بھائی تن و تنہا ہے فقط صفت پیغمبر بھائی شاہ فرماتے تھے اے شیر دلاور بھائی شاہ فرماتے تھے اے شیر دلاور بھائی اب کچھ مصرع شہزادی کے حوالے سے مرحومہ کے اصحال ثواب کے لیے ہیں جو میں نے تخلیق کیے ہیں یہ لاش پہ سرور نے تھا مادر کے پکارا اٹھو میری اماں یہ لاش پہ سرور نے تھا مادر کے پکارا اٹھو میری اماں بنا آپ کے ویران ہے اندھیر ہے دنیا اٹھو میری اماں یہ لاش پہ سرور نے تھا مادر کے پکارا اٹھو میری اماں ہو جاتی تھی ہر روز ہمیں آپ کی زیارت اب جائیں کہاں ہم مضطر کو بتا دیجئے اب اپنا ٹھکانہ اٹھو میری اماں کچھ میرے بچھڑنے کا تمہیں دھیان نہیں ہے کچھ میرے بچھڑنے کا تمہیں دھیان نہیں ہے اپنوں سے ملی چھوڑا مجھے آئے اکیلا اٹھو میری اماں اپنوں سے ملی آپ مجھے چھوڑا اکیلا اٹھو میری اماں کیا کیا نہ ہوئے ہم پہ ستم اے میری اماں کیا کیا نہ ہوئے ہم پہ ستم اے میری اماں رونے نہ دیا ہم کو ستم گاروں نے دم بھر اٹھو میری اماں او بے چین بہت قلب و اسیروں کا ہے الزام غش کھاتی ہے زینب اور کلثوم کھولے سر ہے کھڑی پیٹتی سینہ اٹھو میری اماں یہ کیا ہوا اندھیر کہ تم خلد سدھاری یہ کیا ہوا اندھیر
خلد سدھاری، اٹھو میری اماں تم چھوڑ کے اس طرح چلی جاؤ گی ہم کو، اٹھو میری اماں اور دربار حسینی میں یہ ہو مقبول یہ نوحہ، اٹھو میری اماں دربار حسینی میں ہو مقبول یہ نوحہ، اٹھو میری اماں پرویش کو نے کہا، پرویش کو نے ہے کہا نوحہ یہ رو کر، اٹھو میری اماں یہ لاش یہ لاش مادر پہ تھے سرور کے یہ نالے، اٹھو میری اماں۔ 4 مصرے ملاحظہ کر لیں سرکار باب الحوائج کے حوالے سے۔ عرض کرتا ہوں کہ وفا کی سمٹی ہے ایک کائنات چلو میں، وفا کی سمٹی ہے ایک کائنات چلو میں، ہے گویا تشنہ لبوں کی حیات چلو میں۔ وفا کی سمٹی ہے ایک کائنات چلو میں، ہے گویا تشنہ لبوں کی حیات چلو میں، یہ ابن فاتح خیبر کا روب تھا ورنہ سمٹ کے آتی ہے نہر فرات چلو میں۔ وفا کی سمٹی ہے ایک کائنات چلو میں، ہے گویا تشنہ لبوں کی حیات چلو میں، یہ ابن فاتح خیبر کا روب تھا ورنہ سمٹ کے آتی ہے نہر فرات چلو میں۔ نعرہ صلوات۔ حضرات چونکہ یہ ایک بہت ہی دردناک حادثہ تھا کہ چند ہی دنوں میں بچوں کے سر سے والدین کا سایہ اٹھ گیا، اس درد کو اور اس غم کو وہی محسوس کر سکتے ہیں۔ ابھی بارگاہ اہل بیت میں اشعار پیش کیے گئے، میں مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے اپنے ایک منقبت کے چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں، ملاحظہ کریں۔ شہزادی کونین کی شان میں ملاحظہ کریں۔ مطلع عرض کرتا ہوں کہ نور تقدس کا ہے ایسا پہرا تیری چوکھٹ پر، نور تقدس کا ہے ایسا پہرا تیری چوکھٹ پر، ٹھہرے بھلا کس طرح نگاہیں زہرا تیری چوکھٹ پر، نور تقدس کا ہے ایسا پہرا تیری چوکھٹ پر، ٹھہرے بھلا کس طرح نگاہیں زہرا تیری چوکھٹ پر۔ شعر ملاحظہ کریے گا کہ حور و ملائک گھر کا تیرے کرتے ہیں اس طرح طواف، حور و ملائک گھر کا تیرے کرتے ہیں اس طرح طواف، سر کو جھکائے جیسے کھڑا ہو کعبہ تیری چوکھٹ پر، حور و ملائک گھر کا تیرے کرتے ہیں اس طرح طواف، سر کو جھکائے جیسے کھڑا ہو کعبہ تیری چوکھٹ پر۔ اور شعر ملاحظہ کریے گا کہ لاکھ ملائک میں ہو افضل ہم نے تو یہ دیکھا ہے، لاکھ ملائک میں ہو افضل ہم نے تو یہ دیکھا ہے، اس نے لوری دے کے جھلایا جھولا تیری چوکھٹ پر، لاکھ ملائک میں ہو افضل ہم نے تو یہ دیکھا ہے، اس نے لوری دے کے جھلایا جھولا تیری چوکھٹ پر۔ اور شعر ملاحظہ کریں گے خاص طور سے کہ کرب و بلا ہو سامرا ہو یا وہ خراساں اور نجف، کرب و بلا ہو سامرا ہو یا وہ خراساں اور نجف، ساری مقدس راہوں کا ہے قبلہ تیری چوکھٹ پر، کرب و بلا ہو
سامرہ ہو یا وہ خراساں اور نجف، ساری مقدس راہوں کا ہے قبلہ تیری چوکھٹ پر۔ شعر پر توجہ چاہوں گا حضرات۔ شہزادی کونین کی کنیز تھیں جناب فضہ، حبش کی رہنے والی تھیں۔ حبش کے رہنے والوں کا رنگ سیاہ ہوتا ہے، لیکن فضہ کہتے ہیں چاندی کو، اور چاندی کی فطرت ہے کہ اس میں چمک ہوتی ہے۔ اسی پس منظر میں شعر ملاحظہ کریے گا کہ ساری مقدس راہوں کا ہے قبلہ تیری چوکھٹ پر، اور شعر ملاحظہ کریے گا کہ ماضی تھا تاریک مگر مستقبل روشن ہو کے رہا۔ ماضی تھا تاریک مگر مستقبل روشن ہو کے رہا، اور اصل میں فضہ آ کے بنی ہے فضہ تیری چوکھٹ پر۔ ماضی تھا تاریک مگر مستقبل روشن ہو کے رہا، اصل میں فضہ آ کے بنی ہے فضہ تیری چوکھٹ پر۔ اور وہ تو فقط ایک حجت تھی جو آئی تھی دربار میں تو، وہ تو فقط ایک حجت تھی جو آئی تھی دربار میں تو، ورنہ پڑا کبھی بھی تیرا سایہ تیری چوکھٹ پر۔ وہ تو فقط ایک حجت تھی جو آئی تھی دربار میں تو، ورنہ پڑا کبھی بھی تیرا سایہ تیری چوکھٹ پر۔ محبان شہزادی کی خدمت میں یہ شعر پیش کرتا ہوں کہ باغ فدق کے چھیننے والے، باغ فدق کے چھیننے والے وارث ہوتے جنت کے، باغ فدق کے چھیننے والے وارث ہوتے جنت کے، مانگتے گر حسنین کا آ کر صدقہ تیری چوکھٹ پر۔ باغ فدق کے چھیننے والے، باغ فدق کے چھیننے والے وارث ہوتے جنت کے، مانگتے گر حسنین کا آ کر صدقہ تیری چوکھٹ پر۔ اور شعر ملاحظہ کریں گے کہ نجم فلک کو تیرے در کی رفعت تھی معلوم، جبھی نجم فلک کو تیرے در کی رفعت تھی معلوم، جبھی ساری فضا میں گھوم کے زہرا آیا تیری چوکھٹ پر۔ نجم فلک کو تیرے در کی رفعت تھی معلوم، جبھی ساری فضا میں گھوم کے زہرا آیا تیری چوکھٹ پر۔ اور شعر دیکھیں گے کہ شب کے سناٹوں نے دیکھا، آگ کے شعلوں نے پہچانا، شب کے سناٹوں نے دیکھا، آگ کے شعلوں نے پہچانا، گھر کو جلانے آیا تھا جو چہرہ تیری چوکھٹ پر، گھر کو جلانے آیا تھا جو چہرہ تیری چوکھٹ پر۔ اور کیسے بھلا وہ غیر کے در پر جا کے جھکائیں اپنی جبیں، کیسے بھلا وہ غیر کے در پر جا کے جھکائیں اپنی جبیں، جن کے مرادوں کی ہو ساری دنیا تیری چوکھٹ پر، جن کے مرادوں کی ہو ساری دنیا تیری چوکھٹ پر۔ اور بعد وفات پیغمبر تھے آل کے دشمن سبھی مگر، بعد وفات پیغمبر تھے آل کے دشمن سبھی مگر، مشکل میں ہر ایک نے کیا ہے سجدہ تیری چوکھٹ پر، مشکل میں ہر ایک نے کیا ہے سجدہ تیری چوکھٹ پر۔ مقتبی ملاحظہ کریں گے کہ باب سخاوت جب نہ کسی نے کھولا مدینے میں جاوید، باب سخاوت جب نہ کسی نے کھولا مدینے میں جاوید، لے کے فرشتہ دہر کا سورہ آیا تیری چوکھٹ پر، لے کے فرشتہ دہر کا سورہ آیا تیری چوکھٹ پر۔ اور نور تقدس کا ہے ایسا پہرا تیری چوکھٹ پر، ٹھہریں بھلا کس طرح نگاہیں زہرا تیری چوکھٹ پر۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ حضرات، پیشخانیوں کا سلسلہ تمام ہوا۔ اس سے پہلے کہ میں آج کے خطیب کو دعوت بیان دوں، آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرزا محمد یوسف مرحوم ابن مرزا محمد کاظم مرحوم
اور منور بانو مرحومہ بنت مرزا محمد جعفر مرحومین کو احسال فرماتے ہیں۔ اب میں آج کے خطیب حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید ضمیر حیدر صاحب قبلہ جو کراچی سے تشریف لائے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ رونق افروز ممبر ہوں، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ التماس ہے سورہ حمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مرزا محمد یوسف ابن مرزا محمد کاظم اور مرحومہ منور بانو بنت مرزا محمد جعفر کی ارواح کو ایصال فرمائیں۔ آپ حضرات فاتحہ پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، مجھ سے کہا گیا ہے کہ بلا لیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ بسم اللہ۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ ایصال ثواب کی مجلس بعنوان چہلم، اور چونکہ مرحومین اور خاص طور سے مرحوم محمد یوسف صاحب کے سلسلے میں جو مجھ سے بتایا گیا ہے کہ علم دوست شخصیت، علم پرور شخصیت، جہالت اور جاہلیت سے مقابلہ کرنے والے، اس دور میں جب انسان دولت کے پیچھے، مال کے پیچھے، ثروت کے پیچھے بھاگتا ہے، اگر کوئی غم حسین کے مراثی کو جمع کرنے کی کوشش کرے تو واقعی سمجھ میں آتا ہے علم دوست ہے۔ وہ اہل بیت کی عاشق ہستی تھی، اور چونکہ علم دوست تھے اس لیے کوشش یہ رہے گی کہ ان کی تسکین روح کے لیے کچھ باتیں وہ عرض کی جائیں
جو واقعی ہمارے لیے مفید ہیں اور ان کے لیے باعث سکون روح۔ میں نے کئی مجلسوں میں اپنے اس جملے کو عرض کیا ہے کہ اکثر ہونے یہ لگا ہے کہ ہم نے مجلسوں کو کہیں نہ کہیں ریسٹورنٹ سمجھ لیا۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے ریسٹورنٹ اور ایک ہے شفا خانہ ہاسپٹل۔ جب ریسٹورنٹ میں جائیں تو ریسٹورنٹ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے گلاب جامن مانگا ہے تو وہ آپ کو دے گا، چاہے آپ ڈائیبٹک ہی کیوں نہ ہوں۔ ان سے یہ مطلب نہیں ہوتا آپ کو شوگر ہے، آپ بیمار ہیں، آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں۔ وہ آپ کا ٹیسٹ دیکھنا چاہتے ہیں، مزہ کس میں ملے گا، آپ کو پسند کیا ہے، آپ سننا کیا چاہتے ہیں، آپ کھانا کیا چاہتے ہیں۔ مجلس کسی ریسٹورنٹ کا نام نہیں ہے، مجلس ایک شفا خانہ ہے جہاں اگر انجیکشن لگانے کی ضرورت پڑے گی تو وہ لگایا جائے گا، چاہے سامنے سے تکلیف ہی کیوں نہ ہو۔ انجیکشن میں تکلیف ہوتی ہے، اور اسی لیے جو اس انجیکشن کے فائدے کو نہیں سمجھتا وہ بچہ روتا ہے۔ آپ اسے ڈراتے ہیں کہ ابھی لے چل کے اس ڈاکٹر سے انجیکشن لگوا دیں گے، اس لیے کہ اس نے اس تکلیف کو دیکھا ہے، اس کے بعد کے فائدے کو نہیں دیکھا۔ اسے وہ اذیت دکھائی پڑتی ہے، بات کا فائدہ نظر نہیں آتا۔ مجلس اسی شفا خانے کا نام ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی کبھی جملات سے تکلیف ہو جائے، ہو سکتا ہے کبھی کبھی بیان سے تکلیف ہو جائے، ہو سکتا ہے کبھی کبھی باتوں سے تکلیف ہو جائے، لیکن کبھی تکلیف چھوٹی ہوتی ہے لیکن ڈوز بڑا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تکلیف بڑی بڑی بیماریوں سے روک دیتی ہے، کبھی کبھی تکلیف میں بھی اور اس میں بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی انجیکشن کارگر ہو۔ اگر بیماری بڑی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کو دو لگوانا پڑے گا، آپ کو برابر لگوانا پڑے گا۔ جیسے آج کل چل بھی رہا ہے، کورونا ایک انجیکشن سے نہیں جائے گا، آپ کو 2 لگوانا پڑے گا۔ بھائی ایک لگوا لیا صحیح ہے، 2 کیوں؟ کہا نہیں، چونکہ اس کی بیماری بڑی ہے تو انجیکشن بھی بڑا ہوگا۔ ویسے ہی ہمارے لیے برابر ان مجالس کی ضرورت ہے جو ریسٹورنٹ بن کے نہ رہیں، شفا خانہ بن کے سامنے آئیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ پبلک کیا چاہتی ہے، بلکہ یہ دیکھیں مریض کو ضرورت کیا ہے۔ اگر ضرورت انجیکشن کی ہے تو لگاؤ تاکہ اس کو فائدہ پہنچے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ چونکہ مرحوم علم دوست شخصیت تھی، جہالت کو ناپسند کرنے والے، اسی لیے میں نے جس آیت کا انتخاب کیا، پروردگار قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی، استفہام انکاری ہے، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں برابر ہو سکتے۔ کیا جو پڑھا لکھا ہے جو جاہل ہے دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں؟ بالکل ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کبھی پروردگار نے چاہا ہی نہیں کہ اس کے بندے جاہل رہیں، کبھی معصومین نے چاہا ہی نہیں کہ اس کے چاہنے والے جاہل رہیں، کبھی رسول نے پسند ہی نہیں کیا کہ اس کے ماننے والے جاہل رہیں۔ رسول آیا ہی تھا تاکہ یعلمہم، ان کو تعلیم دی جائے، ان کو پڑھایا لکھایا جائے، یہ علم کے راہ پہ آگے بڑھیں، یہ علم دوست بنے، یہ علم پرور بنے۔ رسول کا نمائندہ بھی جب منبر پہ آتا تھا اگر کہتا تھا سلونی قبل ان تفقدونی، تو یہ سلونی صرف نعرے کے لیے نہیں تھا کہ واہ واہ کہہ دو، نعرہ لگا لو، نہیں، مولا بتانا چاہ رہے تھے جب تمہارا امام اتنا بڑا ہے تو تم ماموم ہو کے بھی تو کچھ پڑھ لکھ لو، تم بھی تو کچھ اس راہ پہ آگے آ جاؤ۔ بھائی خود ہم تو بالکل جاہل بنے، وہ پڑھیں گے نہیں، ہمارا مولا پڑھا لکھا تھا۔ ارے بھائی مولا پڑھا لکھا تھا تو تم بھی پڑھو گے یا نہیں پڑھو گے؟ تم بھی راہ علم پہ جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے؟ یا وہی عرب کی جاہلیت کو لیے ہوئے، وہی اس زمانے کی جاہلیت کو نیا ملمہ اڑا کے ماڈرن جاہلیت کی صورت دیتے ہوئے رہو گے؟ عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے، عالم سماج جاہل سماج برابر نہیں ہوتا۔ پیغمبر کا کام تھا ہمیں جہالت سے نکالنا، پیغمبر کا کام تھا ہمیں جہالت سے باہر لانا، پیغمبر کا کام تھا وہ جو توق ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گلے میں ڈال دیا اسے کھولنا، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے اے نبی وَيَضَعُ إِصْرَهُمْ
والاغلال التي كانت علیہم، اے نبی آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ انہوں نے جو اپنی مشکلات خود سے اوڑھ رکھی ہے، جو توق خود سے اپنے گلے پہ لگا دیا ہے، اسے توڑ کے پھینک دیجئے نبی، اسے ہٹا کے پھینک دیجئے، اس لیے کہ اسلام آسان دین ہے، اسلام سخت دین نہیں ہے، اسلام دین سہلا ہے، اسلام دین سمحا ہے۔ اے نبی ان کو علم کی طرف لے کے آئیے، ان کو کٹر پنتھی کی طرف نہ لے جائیں، ان کو شدت پسندی کی طرف نہ لے جائیں۔ نبی نے ہمیشہ ایک سچا دین پیش کیا ہے۔ اب جہاں جہاں بھی شدت پسندی نظر آئے سمجھ لینا محمد کا دین الگ تھا، یہ کوئی اور دین ہے جس کا پرچار ہو رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ نبی علم دوست تھا۔ جناب جعفر طیار جب ہجرت کر کے حبشہ گئے ہیں، نجاشی سے جو جملہ جناب جعفر طیار نے کہا، ان جملات کو پڑھیں، اے بادشاہ یہ جو لوگ آئے کہہ رہے ہیں ہمارے حوالے کر دیجئے جعفر کو اور اس پورے قبیلے کو، آپ کو معلوم ہے جو آیا ہے وہ کیسا ہے؟ ہم کیچڑ کھاتے تھے، اس نبی نے بتایا کیچڑ اور پانی میں فرق ہوتا ہے۔ ہم سور کے گوشت کھاتے تھے، اس نبی نے بتایا ہے جب حلال گوشت موجود ہیں تو تم حرام کی طرف کیوں جاتے ہو؟ ہمارے یہاں جاہلیت یہ تھی کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا عورت کا وقار کیا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا بچوں کا وقار کیا ہے، ہم نہیں جانتے تھے بیٹیاں کیا ہوتی ہیں، ہم نہیں جانتے تھے عورتیں کتنی عظیم ہوتی ہیں۔ اس نے آ کے ہمیں بتایا ہے عورت عظیم ہوتی ہے، اس نے ہمیں آ کے بتایا ہے بیٹیاں عظیم ہوتی ہیں۔ ہم جاہلیت کے تالاب میں دفن تھے، اس نے ہمیں دریا کی سطح دکھائی ہے، دیکھو سطح کیا ہوتی ہے، دیکھو صفائی کیا ہوتی ہے۔ اس نبی نے ہم کو جاہلیت سے نکالا، اس لیے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ وہ نبی چاہتا یہ تھا کہ تم پڑھے لکھے ہو جاؤ، وہ نبی چاہتا یہ تھا کہ تم عالم بنو، وہ نبی یہ چاہتا تھا کہ تم آؤ علم کے راہ میں آگے بڑھو، اس لیے ہم نے جاہلیت کو چھوڑ دیا ہے۔ آخر یہ جاہلیت ہے کیا؟ جس کی گفتگو برابر ہوتی ہے آپ سنتے ہیں جاہل عرب، جاہلیت عرب، بدو عرب، آخر یہ ہے کیا؟ عرب کی بدویت ہے کیا؟ عرب کی جاہلیت ہے کیا؟ کوئی سماج، کوئی زمانہ، کوئی شہر، کوئی بستی جاہل نہیں ہوتی، کردار اور طریقے جاہلیت کی طرف لے جاتے ہیں۔ کوئی بستی کسی چیز سے منسوب نہیں کی جا سکتی، جیسے ہے لوگوں نے مشہور کر دیا کوفہ، خراب بستی کا نام کوفہ ہے، غدار بستی کا نام کوفہ ہے، مکار بستی کا نام کوفہ ہے۔ اگر کوفہ غدار بستی تھی تو کوفے نے تو کم سے کم 18-20 حسین کو ساتھی دیے ہیں، مکے نے کتنے ساتھی دے دیے، مدینے نے کتنے ساتھی دے دیے۔ بستی خراب نہیں ہوتی ہے، خراب بستی سے بھی حبیب جیسا انسان سامنے آتا ہے، مسلم ابن زوسجہ جیسا انسان سامنے آتا ہے۔ بستی خراب نہیں ہوتی، کردار خراب ہوا کرتے ہیں۔ اور میں یہ لکھنؤ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں ایک جگہ اور جملہ کہہ چکا ہوں، آج کے زمانے میں لکھنؤ کو بھی کہتے ہیں نا لکھنؤ خراب بستی ہے۔ بھئی اگر لکھنؤ خراب بستی ہے تو یہیں تو علماء بھی بڑے بڑے گزرے ہیں، صاحب اقوقات بھی یہیں سے گزرے ہیں، میر حامد حسین بھی یہیں سے گزرے ہیں، علماء بھی یہیں سے گزرے ہیں۔ بستی کو برا نہ کہو، کردار کو برا کہو۔ ہاں یہ اپنے راستے سے بھٹک گیا ہے اس لیے یہ برا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد۔ انشاءاللہ میں کہہ رہا ہوں جہاں تک پیغام پہنچے، میں اپنی مجلسوں میں ایک جملہ کہتا ہوں، اچھا لگے گا تو دعائیں دیجیے گا، مجھے تعریف نہیں چاہیے یہاں پہ، دعائیں دیجیے گا، برا لگے تو اور دعائیں دیجیے گا، اس لیے کہ جو چیزیں بری لگتی ہیں اس کا مطلب وہی ٹارگٹ پہ لگی ہیں، وہی اصل نشانے پہ بیٹھی۔ ہمارے یہاں مولانا زہیر قین صاحب ہیں، وہ ایک جملہ کہتے ہیں کہ قرآن کا کام ہے ڈنڈے برسانا، بیچ میں تمہارا سر آ جائے تو قرآن کیا کرے؟ قرآن کہہ رہا ہے جھوٹوں پہ لانا، تب تم جھوٹ بولتے ہو تو اس میں قرآن کی کوئی خرابی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ جاہلیت کسے کہتے ہیں؟ آخر جاہلیت ہے کیا؟ ہم عرب کو کہتے ہیں وہ جاہل سماج تھا، تو کوئی یہ تھوڑی ہے کہ بس اسی سماج میں ختم ہو گئی جاہلیت، نہیں، جاہلیت آگے بھی آئی اور آج تک ہے، ماڈرن ہو گئی ہے جاہلیت، نئے لباس میں آ گئی ہے جاہلیت۔ عرب کی جاہلیت میں سب سے پہلی صفت یہ تھی کہ وہ اندھ بھکت تھے، بلائنڈ فیتھ تھا ان کے اندر، وہ اندھی تقلید کرتے تھے، کوئی بھی ہو ٹھیک ہے، چونکہ اپنا ہے سب کچھ صحیح ہے،
چونکہ اپنا ہے یہ غلط بھی کرے، اور اسی لیے ان کے یہاں جو اشعار ہوتے تھے اس میں کہتے تھے کہ اگر ہم اپنے قبیلے کے انسان کے ظالم ہوتے وقت مدد نہ کریں گے تو مظلوم ہوتے وقت بھی مدد نہ کریں گے. اگر یہ ظالم ہے تب بھی اپنا ہے اس کا ساتھ دو، برا ہے تب بھی اپنا ہے اس کا ساتھ دو. یہ تقلید ہے کورکورانہ، بالکل اندھی تقلید. اور اسی لیے ایک جملہ نوٹ کر لیں کہ ہمیشہ زمانے کا حاکم یہ چاہتا ہے کہ پبلک جاہل رہے اور اندھی تقلید کرے. یہ آج ہم کہتے ہیں نا کہ بہت اچھی سیاست چل رہی ہے، اچھی سیاست نہیں ہے، حاکم شام کی ہوئی سیاستوں پہ عمل ہو رہا ہے. پبلک کو جاہل رکھو تاکہ یہ آواز بلند نہ کر سکے. پبلک کو جاہل رکھو، یہ پڑھ نہ پائے. اور اسی لیے تو ہوتا ہی ہے، سب کچھ کھول رہے ہیں. اسکول نہیں، ان کو ایسا پڑھاؤ کہ آنے والی نسل بالکل جاہل ہو جائے. یہ بالکل اندھ بھگت بنا دو. ہم کریں تو ٹھیک ہے، نہ کوئی کورونا آیا، نہ کوئی فلاں آیا، نہ کوئی آکسیجن کی کمی ہوئی، نہ کوئی فلاں. بس جو ہم کہیں پرفیکٹ ہے، وہی صحیح ہے. حاکم شام نے یہ سب کر کے چھوڑ دیا. ہم لوگ کہتے وہ زمانہ جاہل. حاکم شام نے ایک مرتبہ عمرو عاص سے سوال کیا، یہ بتاؤ جس پبلک کی ہم نے تربیت کی ہے، دیکھیں جاہل سماج کیا تھا، جس پبلک کی ہم نے تربیت کی کتنا مانتی ہے ہمیں؟ کہا سر آپ کو تو بہت مانتی ہے یہ. کہا کتنا؟ کہا جو آپ حکم دیں بالکل اندھبھگت ہے آپ کی. کہا سمجھ میں کیسے آئے گا؟ کہا اے حاکم شام، عمرو عاص کہہ رہے حاکم شام ایسا کرو، آج اعلان کرا دو آج سے جو کدو اور لوکی تم کاٹتے ہو نا، یہ ایسے ہی کاٹ دیتے ہو، چاقو سے اٹھایا اور چھیل کے کاٹ کے سبزی بنا لی. آج سے اس کے لیے ذبح کی شرط ہے، رو بقبلہ لٹاؤ اور اس کو ذبح کرو تب حلال ہوگی. اندھ بھکتی کیا ہوتی ہے؟ بلائنڈ فیتھ ہوتا کیا ہے؟ حاکم شام نے کہا عمرو عاص کیا یہ مانیں گے؟ کہا بالکل مانیں گے، ہم نے ویسے ہی تربیت کیا ہے نا، ان کو ایسے ہی بنایا ہے. کہا مجھے تو نہیں لگتا. کہا آرڈر پاس کر دیجئے. آرڈر پاس کیا. کچھ عرصے کے بعد معلوم
ان کو لگ جائے. اسلام نے کہا ہم تمہیں عظیم بنائیں گے. جیسے ہی چھینک آئے کہو الحمدللہ رب العالمین. اس پروردگار کا شکر ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے. تم چھینک کو نحوست سمجھ رہے ہو. حمد نحوست پہ نہیں ہوتی ہے, حمد برکت پہ کی جاتی ہے. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ. اسلام نے بتایا جاہلیت سے نکلو. اگر وہی تمہارے سماج میں ہے, آ گئے ہو 1400 سال بعد کے ہو, لیکن ہو وہی جاہل. وہی جاہلیت تمہارے اندر موجود ہے. اس زمانے میں جب کوئی نکلتا تھا آ کے نجومی بتاتے تھے لشکر نکل رہا ہے, نجومی آ کے بتاتے تھے نکلو کہ نہ نکلو. ستارہ دیکھا ٹھیک ٹائم نہیں ہے, آپ نہ جائیے, اس لیے کہ ہار جائیں گے, شکست ہو جائے گی, آپ خراب ہو جائیں گے, مارے جائیں گے. یہ نجومی بتاتے تھے کب نکلو کب نہ نکلو. مولا علی جنگ نہروان کے لیے نکل رہے ہیں, اتنے میں ایک نجومی آیا, اے مولا ستارہ ٹھیک نہیں چل رہا ہے, ابھی جائیں گے تو ہار جائیں گے, شکست ہوگی. مولا نے آسمان کی طرف دیکھا, کہا پہلے تو ہو سکتا ہے رک جاتا, لیکن اب چونکہ تم نے کہا ہے تو اسی وقت نکلوں گا, اب اسی وقت نکلوں گا. اور عجب نہیں, یہ مولا کا جملہ نہیں, میں کہوں گا اس نجومی سے, علی ستاروں کے پیچھے نہیں بھاگتا ہے, ستارے خود اس کی چوکھٹ تلاش کرتے ہیں. تم کسے ستاروں سے ڈرا رہے ہو؟ ستارے خود اس کی چوکھٹ تلاش کرتے. مولا نے کہا ابھی نکلوں گا. مولا گئے, جنگ کی. جیسی کامیابی اس جنگ میں ملی کسی جنگ میں نہ ملی. آپ کے 9 افراد شہید ہوئے, سامنے والے 9 یا 10 بچے صرف. اگر رک جاتے ان کی مانتے ہوئے تو لوگ یہی کہتے کہ علی بھی مانتے تھے. مولا نے کیا بتایا؟ مولا نے کہا دیکھو جب تم اپنے گھر سے نکل رہے ہو نا, اگر 1400 سال کے بعد بھی ہو تو یہ خیال رکھنا تم اشرف المخلوقات ہو. یہ اشرف المخلوقات نہیں. میں نے کئی جگہ پہ مجلس میں یہ جملہ کہا ہے کہ ہم لوگ جب گھر سے نکلتے ہیں قرآن کے سائے میں نکلتے ہیں, صدقہ نکال کے نکلتے ہیں, امام ضامن باندھ کے نکلتے ہیں, 3 پروٹیکشن لے کے نکلے. جیسے ہی نکلے بلی نے راستہ کاٹ دیا, واپس چلے آئے. یعنی صدقہ فلاپ ہو گیا, قرآن کی ہوا ختم, امام ضامن نے اثر کرنا چھوڑ دیا. ایک بلی اتنا بڑی ہو گئی کہ اشرف المخلوقات کے سامنے سے گزر جائے تو یہ انسان واپس چلا آئے, یہ انسان ڈر جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نام کا مسلمان ہو, عرب والی جاہلیت ابھی تمہارے دل میں بسی ہوئی ہے, تمہارے دماغ میں بسی ہوئی ہے. تم اشرف المخلوقات ہو, بلیاں گزرتی رہیں گی, تم اپنا کام کرتے رہو. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. تو مولانا صاحب منحوسیت, خاک منحوسیت ہو گئی. امام رضا کی امام ضامن سے بڑی ہے, وہ قرآن سے عظیم ہو گئی, وہ صدقات سے عظیم ہو گئی. 70 بلاؤں کو ٹالنے والی ایک بلی کو نہیں ٹال سکتی. صدقہ جو کہتے ہیں 70 بلاؤں کو صدقہ دور کرتا ہے, مانتے سب ہیں, لیکن ایک بلی نہیں. مولانا صاحب کچھ ہو جائے گا, کچھ ہو جائے گا, کچھ ہو جائے, ارے کچھ ہوگا نہیں. معصومین سے غالباً امام صادق سے روایت ہے کہ جو اسلام میں ایسے اغلال کو یعنی توق کو اپنے گردن پہ ڈالے ہوئے ہیں, پروردگار ان کے ساتھ کرتا بھی یہی ہے کہ اب تم مانتے ہو تو بس ہوگا تمہارے ساتھ. بھائی مانتے ہو ہوگا. تم ڈرتے ہو مردے کے پاس نہیں جائیں گے, تم ڈرتے ہو کفن نہیں چھوئیں گے, تم ڈرتے ہو اس کے قریب نہیں جائیں گے, ورنہ ملک الموت آ کے راستہ دیکھ لے گا. ارے فرشتہ کہتا ہے, ملک الموت کہتا ہے, میں ہر گھر میں روز آنا 5 بار جا کے سب کا نام نوٹ کر کے آتا ہوں. ان کے 25 دن بچے ہیں, ان کے 50 دن بچے ہیں, ان کے 100 دن بچے ہیں, ان کا 6 مہینہ بچا ہے, ان کے 4 سال بچے, میں پہلے سے نوٹ کیے ہوئے ہوں. تم چاہے جتنے نئے نئے دروازے بناؤ بچ نہ پاؤ گے. تم مردے سے دور جاتے رہو بچ نہیں پاؤ گے, تم راستہ موڑتے رہو بچ نہیں پاؤ گے. اس لیے کہ موت جب آتی ہے نہ ایک لحظہ پہلے آتی ہے نہ ایک لحظہ بعد آتی ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. اسلام نے کہا جاہلیت سے باہر آؤ, تم اشرف المخلوقات میں بھی جو اشرف المرسلین ہے اور اس میں بھی جو اشرف الاوصیاء ہے اس کے چاہنے والے ہو, تم اس کے ماننے والے ہو. ان جاہلیت کو نکال کے پھینک دو, آؤ علم کی طرف. علم یہ کہتا ہے جانو کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا. علم یہ کہتا ہے سمجھو کب نکلنا ہے کب نہیں نکلنا ہے. لیکن
اگر علم تمہیں یہ بھی نہ سمجھا پائے تو پھر وہ تمہارا علم کسی کام کا نہیں۔ علم سے میں مراد ایک بات بتا دوں، علم سے مراد یہ نہیں ہے کہ قم چلا گیا، نجف چلا گیا، سیریا چلا گیا، حوضات میں چلا گیا، امامہ باندھ لیا، ٹوپی شیروانی پہن لیا۔ علم اسے نہیں کہتے، علم خود نظر آتا ہے۔ علم لباس کا محتاج نہیں ہے۔ علم اگر بوریا نشین ہوتا ہے تب بھی خلافت والے اس کے پاس آتے ہیں۔ علم لباس کا محتاج نہیں۔ دنیا نے جب علم کو لباس کا محتاج سمجھا تبھی تو وہ لباس کے دائرے کے اندر آنے لگی، کسی طریقے سے عالم ہو جائیں، کسی طریقے سے عالم کہلائے جانے لگے۔ علم لباس کا محتاج نہیں ہوتا، علم دکھاتا یہ ہے کب استعمال کرنا ہے، کب استعمال نہیں کرنا، کس کے لیے استعمال کرنا ہے، کس کے خلاف استعمال کرنا ہے۔ ورنہ بلعام بن باورا، بلعام باورا جس کی داستان قرآن نے لکھی، بہت بڑا عالم، پورے سماج والے آتے تھے جناب موسیٰ کے بنی اسرائیل والے اس کے پاس دعا کروانے کے لیے، دعا کر دیجئے۔ وہ جاتا تھا پہاڑ کے اوپر، وہاں سے جا کے دعا کرتا تھا اور دعا قبول بھی ہوتی تھی اس کی۔ ایک دن جناب موسیٰ کے خلاف ان کو اکسایا گیا کہ موسیٰ کے خلاف بد دعا کر دو۔ تو پہلے تو انکار کیا، وہ نبی خدا ہیں، ان کے خلاف کہاں سے بد دعا کریں گے، لیکن وہی بات ہے، علم اگر پیسے میں بک جائے تو علم نہیں ہے، علم اگر منصب میں بک جائے تو علم نہیں ہے، علم اگر دولت میں بک جائے تو علم نہیں ہے۔ علم ہمیشہ جاہ و اقتدار کو ٹھوکر مارتا ہے، خود اپنا راستہ چلتا ہے۔ لیکن یہ بک گیا، کہا ٹھیک ہے ہم بد دعا کریں گے۔ خچر پہ بیٹھتا تھا، خچر پہ بیٹھ کے پہاڑ پہ جاتا تھا، وہاں جا کے دعا کرتا تھا۔ آج خچر پہ بیٹھا، اب اس سے کہہ رہا ہے چلو، جبکہ خچر کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو جو راستہ پتہ ہو جاتا ہے بالکل سیدھا چل دیتا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہوتا ہے اپنے یہاں اینٹ ڈھونے والے جو خچر ہوتے ہیں، ایک بار بس معلوم ہو جائے۔ اس سے کہہ رہے چلو، خچر انکار کر رہا ہے، نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے، وہ اپنی زبان میں انکار کر رہا ہے، یہاں تک کہ اتنے کوڑے مارے کہ خچر مر گیا لیکن ہلا نہیں۔ میں کہوں گا اے بلعام ابن باورا، اے بلعام باورا، جب ہادی برحق کے خلاف کوئی جاتا ہے نا تو جانور بھی اعتراض کرتا ہے، چاہے تمہارا خچر رہا ہو، چاہے مقام حواب کے کتے رہے ہو، وہ بتاتے ہیں کہ غلط راستے پہ جا رہے ہو۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اور پھر اس کے بعد گیا، پہاڑ پہ جانے کے بعد پیدل ہی چلا گیا، ہم بد دعا کریں گے، لیکن وہی کھل جا سمسم والا سسٹم اس کے ساتھ بھی ہوا، بھول گیا کہ کہتے کیا تھے۔ اسم اعظم پروردگار نے سلب کر لیا۔ ہم علم دینا جانتے ہیں تو ہم علم سلب کرنا بھی جانتے ہیں، ہم علم چھیننا بھی جانتے ہیں۔ کل تک تمہیں بہت بڑا عالم سمجھا جا رہا تھا، ایک لحظے میں کبھی اپنے آپ کو بالکل سپر نہ سمجھنا، ایک لحظے میں ایک لقوہ فالج کا اٹیک ہوگا، زیرو ہو جاؤ گے۔ دنیا پلٹ کے پوچھے گی نہیں۔ جب تک سماج میں ہیں، میں سماج میں ہوں، ضمیر صاحب ہیں، ایک سال سماج سے دور ہو گئے، کوئی یاد پلٹ کے نہیں کرتا۔ نہ جانے کتنے بڑے بڑے عالم بیمار ہو جاتے، کون جاتا ہے ان کے احوال پرسی کے لیے، کون جاتا ہے ان کی عیادت کے لیے، وہ بالکل اکیلے ہو جاتے۔ چونکہ بلعام ہادی برحق کے خلاف آیا تھا، اس نے علم کو صحیح استعمال نہ کیا۔ جاہلیت سے باہر نکلنا ہے، اس عرب کے سماج سے باہر آنا پڑے گا، اس عرب کے معاشرے سے باہر آنا پڑے گا۔ کسی انسان کو دیکھا، ہم گھر سے باہر نکلے، اچھا یہ صاحب دکھ گئے، ان کو دیکھ کے جاتے ہیں تو پورا دن خراب گزرتا ہے۔ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں نا جاہلیت عرب میں اگر نکلتے وقت کوئی انسان ایسا دکھ جاتا تھا جس کی ایک آنکھ خراب ہے تو لوگ فوراً اپنے قدم کو واپس کھینچ لیتے تھے، اب یہ دکھ گیا ہے۔ اور اسی لیے کسی بادشاہ کی داستان بیان کرتے ہیں بنی عباس کے، کہ بادشاہ نکلا، جیسے ہی شہر کے سور البلد پہ پہنچا، دروازے کے پاس، دیوار کے پاس، تو وہاں ایک صاحب ایک آنکھ والے دکھ گئے۔ اب بادشاہ نے کہا اب یہ دکھ گئے ہیں، شکار اچھا نہ ہوگا، اسے ان کو قید کر دو۔ ان کو قیدی بنا دیا، لیکن خود چلے گئے شکار پہ۔ شکار کر کے بہت اچھا شکار کیا، واپس پلٹ کے آئے، کہا وہ صاحب کہاں ہیں، ان کو آزاد کر دیا جائے، شکار اچھا ہوا۔ اس کو آزاد کیا گیا، لیکن اس نے ہاتھ جوڑ لیا، کہا بادشاہ سلامت، ایک بات بتائیے، آپ نے مجھے دیکھا، میں نے آپ کو دیکھا، آپ گئے تو آپ کو تو اچھا شکار مل گیا، میں نے آپ کو دیکھا تو میں تو جیل چلا گیا، بتائیں منحوس آپ تھے یا نحوست ہمارے اندر تھی؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔
ان کے عرب کی جاہلیت میں ایک اور جو چیز کہی جاتی ہے کہ اگر کسی کے یہاں 100 اونٹ ہو جاتے تھے تو ان کو اب کوئی نظر نہ لگے. نظر نہ لگنے کا قرآن کریم نے خود بتایا ہے. آیت پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم یکاد الذین الی آخرہ. آیت پڑھو, نظر لگنے کے لیے بہتر ہے. اور ہمارے یہاں نہ جانے کیسی کیسی چیزوں سے نظریں اتاری جاتی ہیں. اب اس پہ مجھے گفتگو نہیں کرنی کیا آتھینٹک ہیں آتھینٹک نہیں ہے. جب تک اس کے لیے میں پوری طریقے سے کانفیڈنس نہ ہو جائے گا میں نہیں پڑھوں گا کیسے. لیکن ہمارے یہاں جیسی اتاری جاتی ہیں, اس زمانے میں بھی یہی معاملہ تھا. یہ نحوست کے معاملے جاہل عرب کے جو ہیں اگر آج ہیں تو ہم بھی سمجھ لیں وہی جاہل ہیں. پیغمبر اسلام دائی حلیمہ کے یہاں تھے, ایک دن جا رہے بار بار کہتے تھے اے ماں یہ سب کہاں جاتے ہیں بچے کا, یہ جاتے ہیں جانور کو چرانے کے لیے, میں بھی جاؤں گا. کہ نہیں آپ امانت ہیں آپ کو نہیں بھیجوں گی. نہیں مجھے جانا ہے. جب رسول نے کہا ٹھیک کل آپ کو بھیجوں گی. اگلے دن تیار کر کے جب بھیجنے لگی ایک ہڈی رسول کے ہاتھ پہ باندھنے لگی جناب حلیمہ. تو رسول نے کہا یہ کیا ہے ہڈی؟ کہا یہ ہڈی ہے, یہ آپ کی حفاظت کرے گی. رسول نے کہا بشرف المخلوقات کی حفاظت ہڈی کرنے لگے. میرا نام لے کے کل کائنات حفاظت میں رہنے والی ہے, تم اس ہڈی کے ذریعے سے ہمیں حفاظت میں دے رہے ہو. جو بابا آج تک اپنے آپ کو فٹ پاتھ سے اٹھا نہ سکے وہ دنیا کو محل کے خواب دکھایا کرتے ہیں اور لوگ جا جا کے خریدتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ وہ جاہلیت ابھی بھی ہمارے سینے میں موجود ہے. جو اپنی ترقی نہ دلا سکے, جو خود کو ترقی نہ دلا سکے. اس زمانے کی جاہلیت میں, جو جاہلیت ہم برابر سنتے, کسی کے گھر میں بیٹی ہو جاتی تھی, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب کسی کو بشارت دی جاتی تھی تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا ضبط کرتے کرتے. کیسے برداشت کریں, کیسے ضبط کریں, لوگوں کو کیا جواب دیں گے, معاشرے کو کیا جواب دیں گے, میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی. اور یہاں پہ رک کے ایک ابھی حالیہ ایک جملہ کہہ دوں کہ ایک صاحب نے مجھ سے کہا مولانا آپ بیٹی کے اوپر اتنا پڑھتے ہیں تبھی پروردگار نے آپ کو 3 بیٹیاں دے دی ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کوئی عذاب نازل ہو رہا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل. جب بشارت دی جاتی تھی تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے, لوگوں کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا. پبلک کو کیا جواب دیں گے, پبلک کو کیا جواب دیں گے, جبکہ روایتوں میں ہے کہ اگر عورت کے گھر میں پہلی اولاد بیٹی ہو تو سمجھ لو تمہارے گھر کے لیے بابرکت ہے. اس کے مقابلے میں روایت نہیں ہے کہ بیٹا ہو تو برکت والی نہیں ہے, لیکن اس میں گارنٹی ہے کہ یہ بابرکت, اس میں دونوں چیز ہو سکتی, یہ تمہارے گھر کے لیے بابرکت ہے. اور پھر پروردگار کا سب سے بہتر نمائندہ اور سب سے بہتر مخلوق کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کو نبی سے زیادہ پسند کوئی نہیں, اور ہمیں جو سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے سب سے اچھا گفٹ بھی اسے دیا جاتا ہے. یہی تو ہے نا, دنیا کے لوگ ہوتے جوان, جو پسند ہے اپنی پوری دولت پورا سرمایہ لٹا دیتے ہیں اس کے لیے, اچھے اچھے گفٹ اس کو دیں گے, اچھا اچھا سرمایہ اسے دیں گے. پروردگار کو سب سے زیادہ پسند ہے ذات محمد. پروردگار کو اگر بیٹا اتنا پسند ہوتا تو رسول کی نسل بیٹے سے چلاتا, لیکن بیٹی کے ذریعے سے نسل چلا کے بتایا ہے. بابرکت ذات ہے فاطمہ جس کے ذریعے سے نسل چل رہی ہے. دنیا باعث حقارت سمجھتی تھی, کیسے سامنا کریں گے, کیسے لوگوں کو جواب دیں گے, کیسے ان کے سامنے جائیں گے. 10 بیٹیوں کو دفن کرنے والا سماج, 10 بیٹیوں کو مار دینے والا سماج, اگر اس سماج میں کوئی اسلام کے وقار کو بلند کر رہا ہے, کوئی بتا رہا ہے کہ اسلام کسے کہتے ہیں, جہاں لوگ زمین میں دفن کرنے والے ہوں وہاں اگر کوئی ذات اپنی بیٹی کے احترام میں اپنی جگہ سے کھڑی ہو رہی ہے, ایک مرتبہ عرب کا معاشرہ پریشان ہوگا کہ نہیں ہوگا. لیکن رسول نے بتایا دیکھو فاطمہ صرف بیٹی نہیں ہے, فاطمہ جزء رسالت بھی ہے, فاطمہ ایک عظیم ذات ہے. تم باعث حقارت سمجھ رہے ہو, یہاں وہ رسول جس کے لیے کل کائنات کھڑی ہوتی ہے, اگر فاطمہ آئیں گی تو رسول اپنا منصب چھوڑ کے فاطمہ کو اس جگہ پہ بٹھائے گا. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ. اس جاہل سماج میں, اس جاہل معاشرے میں ایک اور چیز رائج تھی کہ جب عورتوں کے خاص ایام آئیں تو ان کو گھر سے نکال دیا جاتا تھا, الگ ایک ٹینٹ لگا کے وہاں لے جا کے ڈال دیتے تھے. کیوں, اب یہ نجس ہیں, اب یہ گھر میں رہ بھی نہیں سکتی, اب یہ گھر میں آ بھی نہیں سکتی.
کچھ کام نہیں کر سکتی۔ اگر کسی سماج میں یہ والی تھنکنگ ہے تو سمجھ لو کہ وہ بھی ابھی بدو سماج ہے، ترقی نہیں کیا اس نے۔ اسلام نے اس کے حدود بتائے ہیں، نجاست کہاں تک ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا وہ حرام ہے، کیا مباح ہے، وہ سارے حدود بتائے ہیں۔ اس سے آگے اگر کوئی سمجھتا ہے، لیکن اسلام نے بتایا کہ دیکھو اسے گھر سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خاص دن ہیں تو وہ بھی ایک سسٹم کے تحت ہیں، ایک بناوٹ کے تحت ہیں۔ کسی کی بناوٹ اگر الگ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پروردگار نے اسے کمتر بنایا ہے۔ آج کا سماج میں سماج میں جو ہوتا ہے، مرد معاشرہ جو ہوتا ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ نہیں عورت کمزور ہے، عورت کو ایسے بنایا گیا۔ وہ نواقص العقول ہیں۔ ہم لوگ تو نہج البلاغہ سے جو استفادہ بھی کرتے تو اپنے مطلب کا استفادہ، ان کی عقلیں ناقص ہیں، ان کے طریقے ناقص ہیں، ان کے جو ہے جذبات پہ قابو نہیں رہتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ کچھ نہیں کرنے والی۔ اسلام نے بتایا نہیں، ان کا نظام یہ ہے، یہ نظام کائنات ہے، یہ دنیا کا سسٹم ہے کہ کسی کو ایسے بنانا تھا تو کسی کو ایسے بنانا تھا۔ اگر ہم سب کو ایک جیسا بنا دیتے تو یہ نظام آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ اگر سب کو ایک طرح کا بنا دیتے یہ نظام آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ کبھی یہ نہ سوچو اگر وہ کمزور ہے تو کمتر ہے۔ کمزور ضرور ہے، کمتر نہیں ہے۔ کمزور ضرور ہے، کمتر نہیں ہے۔ اگر یہ صالحہ ہو جائے تو فرعون کے دربار میں رہ کے بھی آسیہ بن سکتی ہے، اور اگر خراب ہونے پہ آئے تو رسالت کے ساتھ رہ کے بھی خراب ہو سکتی ہے۔ پھر وہ کچھ نہیں ہے۔ اگر رسالت کے ساتھ خراب ہونے پہ آئے تو وہ رسالت کے ساتھ رہ کے بھی خراب ہو سکتی ہے۔ وہ کمتر نہیں۔ بناوٹ میں یہ نہیں سمجھو کہ اگر بناوٹ الگ ہے تو وہ کمزور ہے۔ یہ ہماری انگلیاں ہیں، 4 انگلی ہے، انگوٹھا سب سے الگ ہے نا؟ انگوٹھا سب سے الگ۔ انگوٹھا اللہ سے شکایت کرے پروردگار بالکل الگ ہم کو کر دیا، یہ سب تو ساتھ میں رہتے ہیں، ہم کو دور کر دیا ہے، ہم کو الگ بنا دیا۔ پھر ان سب کے جو ہے مخروطی انگلیاں اور پتہ نہیں کیا کیا، باادب لوگ جانتے ہیں، ان کی تعریف ہوتی ہے، انگوٹھے کی تعریف کوئی نہیں کرتا ہے، سب اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اے پروردگار یہ تمیز ہے، مجھ کو ویسا نہیں بنایا۔ لیکن پروردگار کہے گا تم الگ ضرور ہو، لیکن اگر تم نہ ہونا تو یہ بٹن بھی نہیں بند کر سکتے ہیں، اگر تم نہ ہونا تو یہ وزنی چیزیں بھی نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ اور آج نہ سمجھ میں آئے گا، آگے چل کے انسان کی شناخت کا ذریعہ تم بنو گے، یہ نہیں بنیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ انسان اگر پہچانا جائے گا، تم کو الگ بنایا لیکن شناخت کا ذریعہ تم بنو گے، تم پہچان کا ذریعہ بنو گے۔ الگ ہونے کی شکایت نہ کرنا، تمہارے ذریعے سے پہچان آئے گی، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ ویسے ہی پروردگار نے کہا اگر عورت الگ ہے تو یہ نہ سمجھو الگ ہے، ہم اس کے ذریعے سے بھی پہچنوا کے بتائیں گے۔ اگر چادر تطہیر کے نیچے 5 رہیں گے لیکن پہچنوائیں گے تو اسی عورت کے ذریعے سے ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ان 5 چیزوں کے بعد، اسی میں تفصیلی گفتگو ہو سکتی تھی لیکن بات یہیں پہ روکتے ہوئے، 5 چیزوں کے بعد عرب کی جاہلیت میں ایک بڑی چیز تھی شعر اور اشعار۔ شعر اور اشعار۔ قرآن کریم میں پروردگار کہہ رہا ہے رسول میں نے آپ کو شاعر نہیں بنایا، میرا رسول شاعر نہیں ہے، میرا رسول شاعر نہیں ہے، وہ کبھی اشعار نہیں کہے گا۔ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ انسان کی شجاعت جو میدان میں جا کے لڑتے تھے، اس تلوار سے زیادہ اثر ان کے اشعار میں ہوتا تھا جو لڑواتے تھے، اور اسی لیے ہر جنگ سے پہلے رجس پڑھے جاتے تھے۔ ہر جنگ سے پہلے رجس پڑھے جاتے تھے۔ اگر سامنے والے نے آ کے کہا میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، تو جواب میں کہا جائے گا میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ یہ رجس تھے، اس کے ذریعے سے شجاعت دلائی جاتی تھی۔ لیکن بہت سے ایسے جو جنگ کرنے جاتے بھی نہیں تھے، عورتوں کا اشعار یاد کرائے جائیں، عورتیں اشعار پڑھ پڑھ کے جوش دلایا کرتی تھی، جاؤ جنگ کرو، جاؤ لڑو، ان اشعار کے ذریعے سے۔ اور اس زمانے کے جو اشعار ہوتے تو قرآن کہہ رہا رسول آپ شاعر نہیں، اور پورا ایک سورہ بھی ہے سورہ شعراء کے نام سے۔ قرآن نے ان اشعار اور ان شعراء کی مذمت بھی کی، ان شعراء کی۔ یہ شعراء اچھے نہیں، یہ اشعار اچھے نہیں۔ کیوں؟ پروردگار کیا شاعر برے ہوتے ہیں؟ کیا شعراء برے ہوتے ہیں؟ کہا شعراء اور شاعر برے نہیں ہوتے، لیکن جاہل سماج کے اشعار تخیلاتی ہوتے تھے جن کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔
تخیلاتی ہوتے تھے جن کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر کبھی ایسے اشعار ہمارے درمیان پڑھے جائیں جو صرف تخیلاتی ہوں، حقیقت سے واسطہ نہ ہو، تو یہ جاہل شاعر ہیں، یہ پڑھے لکھے سماج کے شاعر نہیں ہیں۔ اس زمانے کے جو اشعار ہوتے تھے اپنے مفاہیم کو زمین سے آسمان پہ بھیجتے تھے، لیکن اشعار کے مقابلے پہ جو وحی تھی وہ آسمان سے زمین پہ آتی تھی۔ زمین سے آسمان پہ بھیجنے والی الگ اشیاء ہیں، ہم نبی کو جو بھیج رہے ہیں وہ آسمان سے زمین پہ ہے۔ اسی لیے جب رسول قرآن کی تلاوت کرتے تھے بہت سے موزون آیتیں ہیں، لوگ یہی کہتے تھے یہ تو ساحر ہیں، یہ تو جادوگر ہیں، یہ شاعر بھی ہیں۔ پروردگار نے کہا میرا نبی شاعر نہیں ہے، اس لیے کہ جب باتیں تخیلاتی ہوں تو نبی کے لیے کہہ دیا جائے گا نبی آپ کو شعر بھی کہنا، اور روایتوں میں ہے کہ نبی کو جو اشعار کے جملات بھی کہنے تھے اسے بھی اشعار سے ہٹ کر نثر کی صورت میں بیان کرتے تھے تاکہ دنیا سمجھ جائے نبی شاعر نہیں۔ شاعر کہہ دیے جاتے تو ہوتا یہی، جیسے ہم اوپر اوپر کی لاتے ہیں لمبی لمبی چھوڑتے ہیں نا، ویسے یہ بھی اوپر اوپر کی بات کر رہے ہیں، ایسے ہی یہ بھی شاعر ہیں، کہیں کی لے کے چلے آئے، جنت ہے، جہنم ہے، حور ہے، فلاح ہے، سلسبیل ہے، کوثر ہے، لیکن پروردگار نے کہا میرا نبی شاعر نہیں ہے۔ یہ جو بیان کر رہا ہے وہ حقیقت بیان کر رہا ہے۔ وہ اشعار برے تھے لیکن شعراء کاملاً برے نہیں۔ نبی نے خود بلکہ جناب بھی اب ہٹ گیا، حسان ابن ثابت ایک زمانے میں نیک تھے، پھر اس کے بعد رسول کی وفات کے بعد حسان ابن ثابت نے بھی راستہ چھوڑ دیا، لیکن اس جنگ میں، جنگ خندق میں، جنگ خیبر میں، بنی قریظہ کے مقابلے میں حسان ابن ثابت سے اشعار کہلوائے گئے۔ حسان ابن ثابت سے رسول نے کہا اے حسان اشعار کہو، اس لیے کہ روح الامین تمہارے ساتھ ہے، تم اشعار کہو۔ حسان نے بہترین اشعار کہے، بہترین دیوان حسان ابن ثابت کا رہا۔ یا رسول اللہ ایک طرف تو پروردگار کہہ رہا ہے اشعار اچھے نہیں، شاعر اچھے نہیں، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں اشعار کہو اس لیے کہ روح الامین آپ کے ساتھ ہے۔ رسول کہیں گے ہاں ایک معیار ہے، اگر تخیلاتی ہو تو اچھے نہیں ہیں، لیکن اگر میرے لیے ہو، میرے اہل بیت کے لیے ہو، میرے نمائندوں کے لیے ہو، اوصیاء کے لیے ہو، معصومین کے لیے ہو، تو پھر اس سے اشعار تو اچھے اشعار کوئی نہیں ہے۔ اب تمہارے درمیان دیبل بھی نظر آئے گا، فرزدق بھی نظر آئے گا، کمیت بھی نظر آئے گا، بہترین اشعار اور بہترین شعراء نظر آئیں گے۔ اہل بیت کے لیے کہتے چلے جاؤ، بہترین شاعر میں شمار ہوتا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ محمد۔ دربار حاکم شام میں انہی اشعار کے ذریعے سے تھیلیاں بھی لی گئی ہیں، اور ہشام کے مقابلے میں ھذا الذی تعرف البطھا وتعتہ بھی کہا گیا ہے۔ اے ہشام جس کو تم دیکھ رہے ہو نا، جب یہ آگے بڑھا مجمع کائی کی طرح پھٹ گیا ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے، امام سجاد ہیں، انہیں بھی اشعار میں بیان کیا گیا۔ ایک اشعار درہم و دینار پا کے خوش رہے، ایک اشعار اور کچھ اشعار وہ تھے جو جناب فرزدق کے تھے، ان کے اشعار نے یہ کہا ہم درہم و دینار نہیں لیں گے، ہمیں چاہیے تو وہاں کا چاہیے، وہی اصل اجر ہے۔ اور اسی لیے ہمارے درمیان کہا جاتا ہے کہ جہاں ہم نے کہہ دیا ہمیں 5000 چاہیے تو تمہیں تمہاری قیمت مل گئی، لیکن جہاں اللہ کے لیے آئے ہو تو وہاں کچھ بھی ملے پروردگار کا شکر ادا کرو، پروردگار کی حمد ادا کرو۔ حاکم شام کے دربار میں جاؤ، اگر تھیلیاں لینی ہیں وہاں خوب ملتا ہے۔ اگر اس در پہ آ رہے ہو تو تمہیں اصل اجر وہاں ملنے والا ہے، اصل منزلت وہاں ملنے والی۔ شعراء عظیم، مرحوم نے ایک عظیم کام یہ کیا، مراثی کو جمع کیا۔ عجب نہیں پیغمبر اسلام کہیں روح الامین تمہارے ساتھ ہے، پروردگار کی مدد تمہارے ساتھ۔ ایک بڑا کام ہوا ہے، غالباً 5 جلدوں پہ وہ کتاب تیار بھی ہوئی ہے، مراثی کو ایک جگہ پہ جمع کرنا۔ دنیا کے آئے ہوئے لوگ چلے جاتے ہیں، کوئی زندہ نہیں رہتا۔ اگر اپنی حیات چاہیے، اگر اپنی زندگی چاہیے تو اپنے آپ کو اس سمندر سے ملا دو جو سمندر کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ برسات کا زمانہ ہے، بادلوں سے قطرات چلتے ہیں، چلنے والے قطرات سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کوئی آ کے پتھر پہ گرا فوراً ختم ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے فوراً۔ کوئی قطرہ آ کے پتیوں پہ گرا تھوڑی زیادہ دیر تک زندہ رہتا ہے، اس لیے کہ وہ نرم جگہ ہے۔
کوئی آ کے کسی ٹب میں گرا، ٹب میں پانی ہے، جب تک پانی ہے وہ زندہ رہے گا، لیکن کسی قطرے نے اگر اپنے آپ کو سمندر سے ملا دیا تو جب تک سمندر ہے وہ قطرہ رہے گا۔ مرحوم نے مرثیوں کو جمع کیا، آپ نے اپنے آپ کو سمندر سے ملا دیا، کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اگر آپ کی حیثیت ہے تو مرثیوں کی وجہ سے رہے گی، ان اشعار کی وجہ سے رہے گی۔ جب تک یہ تذکرہ رہے گا آپ زندہ رہیں گے، اس لیے کہ وہ دنیا کے لیڈر ہوتے ہیں۔ آسانیوں میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، جب فائدہ لینا رہتا ہے تنہا، وہ الہی رہنما ہیں جو بچاتے ہیں تو سب کو بچاتے ہیں۔ ہم سب کو زندہ کر کے لے جائیں گے۔ انسان مرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، بول نہیں سکتا، لیکن اگر کسی نے اپنے آپ کو حسین سے ملا دیا، سر و تن میں جدائی ہونے کے بعد اگر حسین نوک نیزہ پہ کلام کر رہے ہیں، اے مولا آپ بول رہے ہیں، آپ کلام کر رہے ہیں، ان قطرات کا کیا جنہوں نے اپنے آپ کو آپ سے ملایا؟ عجب نہیں حسین آواز دے، ہم نے اسے بھی دکھا دیا جب مقتل میں حسین وقت آخر آئے اور آواز دیا، اے مسلم ابن عقیل کہاں ہو، اے حبیب ابن مظاہر کہاں ہو، اے زہیر ابن قین کہاں ہو، اے میرے بھائی عباس کہاں ہو، تم پہ تو میری آس تھی، اے میرے جانثارو، اے میرے شاہ سوارو کہاں ہو۔ کٹی ہوئی گردنوں نے بول کے بتایا ہے، صرف حسین تلاوت نہیں کریں گے، یہ قطرات بھی مرنے کے بعد بولیں گے، ہم بھی ہمیشہ کے لیے جاویدان ہو گئے، ہم بھی ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے۔ تاریخ کہتی ہے جناب زینب نے کہا بھیا کیا ارادہ کر رکھا ہے؟ اے بہن زینب جس کا کوئی مونس و یاور نہ ہو، اب وہ کرے تو کیا کرے؟ بھیا اگر جانا ہی چاہتے ہیں خیمے میں تشریف لے آئیے، آخری رخصت تو لے لوں، آخری بار آپ کا دیدار تو کر لوں، آخری بار آپ کی زیارت تو کر لوں۔ حسین خیمے میں گئے، ساری بیبیاں پریشان حال ہیں، لیکن راوی نے جو روایت بیان کی امام سجاد سے غالباً روایت ہے کہ ان کے درمیان سب سے زیادہ پریشان حال جناب زینب تھی۔ حسین نے زینب کو لیا، لے کے خیمے کے پشت پہ گئے، ایک اشارہ کیا صدر جناب زینب کی طرف، اطمینان ہوا، اے بہن زینب صبر کرو، ابھی تمہیں کوفہ و شام کے مراحل طے کرنے ہیں، اے زینب تمہیں قافلہ سالار بننا ہے۔ اشکم اللہ مولا نکلنا چاہتے ہیں، لیکن جناب زینب نے کہا بھیا جانا چاہتے ہیں، ہم ایک دائرہ بنا لیتے ہیں، ایک حلقہ بنا لیتے ہیں، اس حلقے کے درمیان سے آپ چلے جائیں۔ علامہ مجلسی کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں میں بچوں کو کلاس دے رہا تھا، اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے کہا میں امام زمانہ کا قاصد ہوں۔ مولا نے یہ کہا ہے علامہ مجلسی سے کہہ دو جب بھی مصائب پڑھے نا تو وقت رخصت ضرور بیان کیا کرے۔ حسین کا وقت ودا ضرور بیان کریں۔ میں نے سوال کیا وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اب تک جو بھی اجازت لے کے گیا ہے، اکبر جا رہے ہیں بیبیوں کا اطمینان تھا حسین تو ہیں، عباس جا رہے ہیں حسین تو ہیں، اور محمد جا رہے حسین تو ہیں، لیکن اب جب مولا جا رہے ہیں کوئی اس شانے کو تھام لیتی ہے، اے آقا کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، کوئی بائیں شانے کو پکڑ لیتی ہے، مولا کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ اجوکم اللہ مولا خیمے سے باہر آئے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، ذرا آگے بڑھے، محسوس یہ ہوا پیچھے کوئی آتا ہے۔ اب جو پلٹ کے دیکھا بہن زینب، اے بھیا آہستہ، اے بھیا آہستہ۔ حسین نے کہا بہن تم نے تو رخصت دے دی تھی، تم نے تو اجازت دے دی تھی۔ بھیا نہیں، ایک بابا کی وصیت یاد آ گئی ہے۔ اے بھیا گھوڑے سے زمین پہ آئے، حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے، زینب آگے بڑھی، حسین کے گلے کا بوسہ دیا۔ بابا نے کہا تھا اب یہ گلا نصیب نہ ہوگا، اے زینب بھائی کے گلے کا بوسہ دے لینا۔ اشکمل اللہ، حسین نے زینب کے شانوں کا بوسہ دیا۔ اے بہن زینب صبر کرنا، اس میں ریسمان ظلم بندھے گی۔ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، 4 سالہ بچی قریب آ گئی۔ بابا میری بھی ایک فرمائش ہے، بابا میری بھی ایک حاجت ہے، بابا میری بھی ایک خواہش ہے۔ اے سکینہ تمہاری کیا فرمائش؟ بابا ایسے نہیں، بابا زمین کربلا پہ لیٹ جائے۔ حسین زمین کربلا پہ لیٹے، سکینہ نے اپنے سر کو بابا کے سینے پہ رکھا، اب ایسے ہاتھ پھیریے جیسے یتیموں کے سروں پہ۔ اشکمل اللہ، اے بابا ایسے ہاتھ پھیریے جیسے یتیموں کے سروں پہ پھیرتے۔ اے بیٹی میں ابھی زندہ ہوں۔ نہیں بابا یقین ہو گیا، جائیے خدا حافظ۔ حسین مقتل میں آئے، کیا عظیم جنگ کی ہے۔ شجاعت حسین کو سمجھنا ہے۔ اس گھر میں
3 موتیں ہوئی ہیں 20 دن کے اندر، 3 موتیں ہوئی ہیں۔ 3 موتوں کے بعد بھائی سے گفتگو ہوئی تھی، چچا سے، مرحوم کے بھائی سے، تو انہوں نے جس انداز میں گفتگو کی ہے، پریشان حال تھے۔ میرا بھائی، 2 بھائی چلے گئے، بھائی کی زوجہ چلی گئی، وہ گریہ کر رہے تھے، وہ رو رہے تھے۔ یہ دیکھا گیا اگر گھر سے ایک جنازہ بھی اٹھ جائے، ایک جنازہ بھی اٹھ جائے، جب دفن کر کے لوگ گھر واپس آتے ہیں نا، شام میں آپ اس گھر کو دیکھیں گے، عجب منظر رہتا ہے، کسی کی تاب نہیں رہتی، کسی کی طاقت نہیں رہتی، کوئی یہاں بیٹھا ہوا ہے، کوئی وہاں بیٹھا ہوا ہے، کسی کی طاقت نہیں ہے، لیکن اللہ اللہ شجاعت حسین، 71 جنازے اٹھانے کے بعد حسین جو جنگ کر رہے ہیں، الامان و الحفیظ کی آواز آ رہی، تم نے میرے عباس کو مار دیا، تم نے میرے اکبر کو مار دیا، یہاں تک کہ ندائے غیبی آئی، حسین، بس حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوج سمٹی، تیروں کا حملہ، تلواروں کا حملہ۔ راوی کہتا میں نے دیکھا جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ عرض کربلا سے جلتی ہوئی ریت کو اٹھا کے حسین کے زخموں پہ ڈال، زہرا کے لال سے سنبھلا نہ گیا، ملائے اعلیٰ میں کوہرام بپا ہوا، جبرائیل ہاتھوں کو جوڑ کے اے پروردگار اب نہیں دیکھا جاتا، اے پروردگار اب نہیں دیکھا جاتا۔ جبرائیل ہوا کیا؟ پروردگار جس کا جھولا اپنے ہاتھوں سے جھلایا ہو، جس کا جھولا اپنے ہاتھوں سے جھلایا اس کو اس عالم میں نہیں دیکھ سکتا۔ پروردگار نے کہا جبرائیل تم نے تو کبھی کبھی جھلایا ہے، ذرا زمین پہ نگاہ کرو، جس ماں نے برابر جھلایا ہے وہ آغوش پھیلائے بیان کر رہی ہے، آ میرے لال میری واہ حسینہ واہ مظلوم۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ الٰہی بحق الزہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی مجلس اعزاء کو قبول فرما، جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہم میں جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما، ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار اس وبا کو ہمارے درمیان سے اٹھا لے، پروردگار اس وبا کے ذیل میں جو سیاستیں کر رہے ہیں انہیں بھی ہمارے درمیان سے اٹھا لے۔ پروردگار مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ سورہ حمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم محمد یوسف اور مرحومہ منور بانو کی ارواح کو ایصال فرما۔